السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وعلى عباده الذين اصطفى وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد بعدما أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقال عليه الصلاة والسلام العينان تزنيان وزناهما النظر أما بعد. ابتدا میں اللہ تعالیٰ کے حق میں تعریف، تحمید، تکبیر اور تحلیل، اس کے بعد لا انتہا درود کی بارش ہو کائنات کے مکمل کامل رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہوگا کہ یہ جو ہم سیریز ایک کر رہے ہیں، جس سیریز کا نام ہے The Reality of Haram Relationships، اس سیریز کا آج تیسرا اور آخری ایپیسوڈ ہے، اور آج کے ایپیسوڈ کا ٹاپک ہے How to approach someone. کہ دینی اعتبار سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرے، اس کو وہ اپنے عقد، اپنے نکاح میں کیسے لائے، یا لڑکا کسی لڑکی کو دیکھے وہ اس کو دینی اعتبار سے اپنے عقد، اپنے نکاح میں کیسے لائے. سب سے پہلی چیز اس کو ایک پیور انٹینشن، ایک پیور نیت بنانی ہے اپنے دل و دماغ کے اندر کہ مجھے فلاں لڑکا فلانی لڑکے کے ساتھ جو ہے عقد میں آئے گا، نکاح میں آئے گا. اس حق میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک ہر اعمال کا دار و مدار جو ہے نیت پر ہے. سب سے پہلی چیز جو ہے کسی کو اپروچ کرنے کے لیے وہ یہ چیز ہے کہ سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرے کہ حلال انٹینشن بنائے. تو آپ حلال انٹینشن بنائیں. اس کے بعد میں حدیث بھی گزری انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار مدار صرف اور صرف نیت پر ہے. جب آپ کی نیت خالص ہوگی، آپ کی نیت لوجہ اللہ ہوگی کہ میں اپنے آپ کا جو ہے حفاظت کروں اس فتنے کے دور میں، خود کی حفاظت کروں، تو دوسری چیز جو ہے اس بارے میں جو ہے lowering your gaze. آپ کو دوسری چیز جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ lowering your gaze، کہ آپ اپنی جو ہے آنکھوں کو جھکائے رکھے، بلا تکلف اپنی آنکھوں کو نہ اٹھائے. آپ نے کسی کی اور آنکھیں اٹھائی، یا آپ کو پتہ ہے کہ فلانی محلے میں فلانی گھر کے اندر ایک بالغ لڑکی ہے، آپ اس کو فیملی انوالو کر کے اس کے گھر رشتہ بھیجے اور قرآن کی اس آیت پہ عمل کرے وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں اور عورتوں سے کہیں کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، کیونکہ یہ آپ کے شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بہت بڑھیا ہتھیار ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ علماء میں سے بہت سارے ایسے علماء اٹھے جن نے کہا کہ ایک نامحرم لڑکا جب ایک نامحرم لڑکی کو دیکھتا ہے تو وہ شیطان کی، اس کی نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہوتی ہے. تو یہ چیز ہے کہ اور اللہ کے رسول نے کہا، جو میں نے اس ایپیسوڈ کے شروع میں کہی حدیث کہ العینان تزنیان، کہ دونوں آنکھیں زنا کرتی ہے، وزناہما النظر، اور ان آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ وہ بلا تکلف نامحرم لڑکیوں کو دیکھتے ہیں. اس سے بھی اوائڈ کریں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ان احادیث کی شروحات میں جب علماء گئے ہیں، علماء نے یہ مختلف چیز کہی ہے. اس میں سے یہ چیز بھی علماء نے کہی ہے کہ جب انسان آنکھوں کا بے پردہ اٹھانا جو شروع کرتا ہے تو اس کی عباداتوں میں سے لذتیں چھینی جاتی ہیں. اور تیسری چیز جو ہے ان مسائل میں جو ہے فیملی کو انوالو کرے. فار ایگزامپل ایک لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ فیملی کو انوالو کرے. فار ایگزامپل اپنے والد صاحب، اپنی والدہ کو، یا اگر ان کو وہ نہیں کہہ سکتا ہے اپنی فیملی ممبر میں، اپنے خاندان میں کوئی ایسا آدمی ضرور ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ ویسی باتیں کر سکتے ہیں، ویسی چیزیں شیئر کر سکتے ہیں. ان کے پاس جائے، ان سے یہ کہے کہ
آج فتنوں کا دور ہے، اور اللہ کے رسول نے کہا سلامت الرجل ایل فی الفتنۃ ایلزم بیتہ، آدمی کے سلامت ہونے کا یہ کافی ہے کہ وہ فتنے کے دور میں اپنے گھر کو لازم پکڑے۔ بازاروں میں جا کے بے حیائی کا فتنہ، کمانے کے لیے جب نکلتا ہے وہاں حرام کا فتنہ، جب گھر میں آتا ہے وہاں بیمارداری کا فتنہ، مطلب ہر کسی قسم کی پریشانی ہے۔ تو ان ہر کسی قسم کی پریشانیوں میں ایک پریشانی یہ بھی ہے، اپنی شرمگاہ اور اپنے نفوس کی حفاظت کے لیے کسی ایسی لڑکی کو پرائیورٹائز کرے جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، ایک عورت سے 4 چیزیں دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس میں کہا لِدِّينِهَا وَلِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا، دین دیکھ کے، حسب دیکھ کے، نسب دیکھ کے، خوبصورتی دیکھ کے، پیسہ دیکھ کے، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، آپ دین کو ترجیح دیجئے گا، آپ دین کو ترجیح دیجئے گا۔ جب آپ کے پاس دین ہوگا آپ کے پاس سب کچھ ہوگا۔ اور چوتھا مسئلہ جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اپنی پاک دامنی کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے خود دعا کریں کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے لڑکا یا لڑکی دونوں اپنی حفاظت، اپنے نفوس کی حفاظت کے لیے خود دعا کرے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ مومنون جب اللہ تعالیٰ نے شروع کیا کہا قد افلح المؤمنون، شروع ہی کیا تحقیق کے ساتھ، تحقیق وہ مومن کامیاب ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے نا بندہ کون مومن، آپ نے تو کہا کہ مومن کامیاب ہوئے، کون مومن؟ آگے صفات آ رہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ مومن کامیاب ہوئے۔ اس سے بڑا جو ہے قرآن نے آپ کو یہ دلیل دی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں۔ شیخ صالح فوزان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ ہم کیا کسی اسپیسیفک لڑکی کو اپنے دعاؤں میں مانگ سکتے ہیں، انہوں نے کہا جی بالکل مانگ سکتے ہیں، آپ دعائیں آسمان پہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، لیکن زمین پہ آپ اسباب بھی اختیار کریں، والدین سے بھی کہیں، ان فیملی بھی انوالو کریں، دعا بھی کریں، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر آپ دعا کرتے ہیں۔ 5ویں اور آخری چیز، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پھر صبر کریں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرنے کا مراد یہاں پہ یہ ہے، یہ ساری چیزیں فَإِذَا عَزَّمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یہ ساری چیزیں آپ نے گراؤنڈ لیول پہ کی، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ پہ اب بھروسہ کرنا ہے۔ اب ہم مختصراً اس کے کچھ چند نقصانات دیکھتے ہیں، کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے۔ اس میں یہ جو ہے نا پہلی چیز، بلا اختیار کسی کو کسی حلال انٹینشن کے بغیر کسی لڑکی کو بلا تکلف دیکھنا۔ تو اس کے حق میں آپ نے دیکھی حدیث کہ اللہ کے رسول نے کہا العینانی تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہے، اور ان کا زنا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا وزناہما النظر، ان کا زنا ہے کہ وہ بلا تکلف ہر کسی چلتی پھرتی لڑکی کو دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز آئی کہ پرسنل کانٹیکٹس اپنے آپس میں شیئر نہ کریں۔ اللہ کے رسول نے کہا جب 2 نامحرم خلوت میں ہوتے ہیں ان کے ساتھ تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کے نزدیک بہت سارا مطلب یہ اتنا زیادہ رائج تھا کہ اگر 2 ولی کعبے کا غلاف پکڑ کے کعبے میں بیٹھے ہو اور 2 نامحرم ہو، ایک دوسرے کو نہ جانتے ہو، شیطان ان سے وہ چیزیں کروا سکتا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو۔ اس لیے پرسنل کانٹیکٹ جتنے بھی ہے ان سے اجتناب کرے، وہ ختم کرے۔ اور تیسری چیز جو ہے فضول گفتگو کرنا، مقصد کی بات کریں نا۔ آپ نے دیکھا کسی لڑکی کو پسند آ گئی، آپ کے محلے کی ہے، آپ کے گھر والوں کو انوالو کرے، جیسا کہ پچھلے اس ایپیسوڈ میں گزرا ہے جس پہ میں نے بات کی، فضول گفتگو سے اجتناب کرے۔ اور چوتھی چیز جو ہے اوائڈ کال، فون کالز، ویڈیو کالز etc، یعنی کہ آپ ویڈیو کالز کے ذریعے سے جب آپ کرتے ہیں تو اپوزٹ والا جنڈر آپ کو اس کا یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کی نیت کیسی ہے۔ اس لیے میں نے پہلے ہی کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار صرف اور صرف نیت پہ ہے۔ جب آپ کی نیت خالص ہوگی تو آپ ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے۔ جب آپ اب ان ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں تو وہ آپ سے ویڈیو کالز کرواتے ہیں، فون کالز کرواتے ہیں، الٹا آپ کو وہ اسکرین شاٹ کر کے پھر سینڈ کرتے ہیں اور بلیک میل کرتے ہیں۔
تو یہ چیزیں جب آپ کو پتہ ہوں گی کہ یہ چیزیں نہیں کرنی ہے، ان چیزوں کے لیے اپروچ کرنے کا جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے 6-7 پوائنٹس رکھے، ان چیزوں میں، تو آپ ان چیزوں میں نہیں پڑیں گے۔ تو اور جو یہ آخری چیز ہے، اور جو بھی ان چیزوں میں ملوث ہے، اور جو بھی لڑکا یا لڑکی ان چیزوں میں کسی بھی قسم کے غلط تعلقات میں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو چھوڑے، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے بولی ان پہ چلے۔ ہاؤ ٹو اپروچ سمن، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی۔ تو آپ اللہ کی رضا کے لیے ان غلط تعلقات کو چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سے مزید دین کا کام لے۔ یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہیں، یا ہمارے ساتھ بہت سارے ایسے اشخاص جڑے ہیں جن نے ہمیں ان ایپیسوڈ میں مدد کی کہ ہم یہ ایپیسوڈ کریں۔ ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا، ہمارے ساتھ ایک اپنی ٹیم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، ان کے علم و حلم میں برکت عطا کرے، اور ہم سے مزید اور ان سے بھی دین کا کام لے، انہیں بلند مقام عطا کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔